بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ٹائٹینک جہاز تاریخ کا ایک ایسا جہاز تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اسے کبھی ڈبویا نہیں جا سکتا تھا، لیکن اکثر اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ حضرت انسان نے جب بھی کبھی ناقابل شکست ہونے کی بڑھک ماری تو اسے ہمیشہ منہ کی ہی کھانی پڑی۔ یہی کچھ اسی جہاز کے بنانے میں بھی ہوا۔ اس جہاز کے بارے میں ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اس جہاز کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا اور یہ ایک آئس برگ کے ساتھ ٹکرا گیا اور پھر آج تک یہ سمندر کی گہرائیوں میں موجود اپنی قسمت کو کوسنے پر مجبور ہے۔ ٹائٹینک جہاز کے ڈوبنے کی وجہ صرف اور صرف ایک آئس برگ بتایا جاتا ہے، کیونکہ وہ آئس برگ جس کے ٹکرانے سے ٹائٹینک ڈوبا اس کی لمبائی 200 سے 400 فٹ بتائی جاتی ہے اور اس کی اونچائی 50 سے 100 فٹ کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اب اگر ٹائٹینک کے سائز پر نظر ڈالی جائے تو ٹائٹینک کی لمبائی 882 فٹ اور پھر ٹائٹینک 39 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے چلتا تھا، اور جب 46,000 ٹن وزنی چیز 39 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 50 سے 100 فٹ اونچے آئس برگ سے ٹکرائے تو یقیناً آئس برگ کا وہی حال ہونا چاہیے جو ایک انسان کا ہوتا ہے جس کو ایک 39 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہوئی کار سے ٹکر لگتی ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہوا، اور بجائے اس کے کہ ٹائٹینک آئس برگ کو کاٹتا ہوا نکل جاتا، ٹائٹینک خود ہی ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا مطلب بالکل واضح اور صریح ہے، اور وہ یہ کہ ٹائٹینک یقیناً کسی اور وجہ سے ٹوٹا ہے۔ اب یہاں پر ٹائٹینک کے ڈوبنے کی دو وجوہات سامنے آتی ہیں۔ ایک وجہ سائنسی وجہ ہے اور عقل و خرد کو سمجھ آنے والی ہے، جبکہ ایک وجہ غیر سائنسی ہے اور تھوڑی مشکل سے ہی عقل و خرد کو سمجھ آتی ہے۔ ہم اس ویڈیو میں اسی سائنسی وجہ پر سے پردہ کشائی کی جسارت کریں گے۔ ناظرین گرامی، سنان میلونی جو کہ ایک آئرش صحافی اور تفتیشی ہے، اس نے سب سے پہلے اس بات کا انکشاف کیا کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی وجہ آئس برگ نہیں بلکہ وہ آگ تھی جو کہ ٹائٹینک کے اندر لگی تھی۔ اس آگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس جگہ لگی تھی جہاں پر ٹائٹینک کے اندر کوئلے کے ذخائر رکھے گئے تھے۔ اچانک جل اٹھنے والی یہ آگ اصل میں ایسی تھی جسے قابو کیا جانا قدرے مشکل تھا۔ اب اس بات کو دیکھا جائے کہ اس آگ کا درجہ حرارت یقیناً کافی زیادہ ہوا ہوگا، اور پھر سنان میلونی کا کہنا ہے کہ اس آگ کی وجہ سے ٹائٹینک کے بیرونی حصے کی دھات کمزور پڑ چکی تھی، اور مٹیریل سائنس انجینئرز کا کہنا ہے کہ یہ دھات 75% تک کمزور ہو چکی تھی۔ اب سنان میلونی کو کیس کی کھوج بین کرنے کے لیے ایک سمت تو مل چکی تھی، لیکن کوئی ثبوت اس کے پاس موجود نہ تھا۔ بیلفاسٹ آئرلینڈ کا ایک مشہور شہر، یہاں سنان میلونی کو اس کے سوالوں کا جواب مل سکتا تھا۔ چنانچہ سنان میلونی نے بیلفاسٹ کی راہ لی۔ یہاں سنان میلونی کی ملاقات ہیرالڈ اینڈ ولف کمپنی کے چیف سے ہوئی۔ ہیرالڈ اینڈ ولف وہ کمپنی ہے جس نے ٹائٹینک جہاز کی باڈی بنائی تھی۔ اس شخص نے ایک ایسا انکشاف کیا جس سے میلونی کو یوں لگا جیسے اس کی 30 سال کی محنت رنگ لے آئی ہو، اور وہ یہ انکشاف تھا کہ اس چیف نے بولا کہ میرے پاس ٹائٹینک کی تعمیر کے دوران کی کچھ ایسی تصاویر موجود ہیں جو آج تک منظر عام پر نہ آئی، اور کمپنی اپنے کام کو دیکھنے کے لیے یہ تصاویر اتارتی رہتی تھی۔ میلونی کے لیے یہ تصاویر ایک خزانے سے کم نہ تھی، چنانچہ میلونی نے یہ تصاویر خرید لیں۔ اب ان تصاویر کو انتہائی باریک بینی سے دیکھا جانے لگا۔ میلونی کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ ان تصاویر میں ٹائٹینک کی باڈی پر ایک 30 فٹ کا کالا نشان موجود تھا۔ اب میلونی کچھ نیول ایکسپرٹس کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ آخر یہ نشان کس چیز کا تھا۔ سبھی نیول ایکسپرٹس اس بات پر حیران تھے، اور کسی کے پاس بھی اس بات کا جواب موجود نہیں تھا کہ آخر یہ کالا نشان کس چیز کا تھا۔ اب میلونی کے تجسس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب میلونی نے ان تمام لوگوں کے انٹرویوز دیکھنا شروع کیے جو کہ اس جہاز کے حادثے کے بعد بچ گئے تھے۔ ان سب نے یہی بات کہی کہ جہاز جب ڈوبا تو بالکل سیدھا تھا۔ انجینئرز کے پاس صرف ایک ہی جواب تھا کہ آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد کوئی بھی جہاز سیدھا نہیں ڈوبتا بلکہ وہ آگے سے پہلے ڈوبتا ہے۔ اس کا واحد مطلب یہی تھا کہ جہاز کے اندر پانی بھرا ہوا تھا، اور وہ صرف اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ جہاز آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد کسی کمزور کڑی سے ٹوٹ گیا ہو۔ اب میلونی کی حیرت کی انتہا تب نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ ڈائیورز کی رپورٹ کے مطابق جہاز اسی جگہ سے ٹوٹنا شروع ہوا تھا جس جگہ پر یہ کالا نشان موجود ہے۔ اب یہ کیس مزید پراسرار ہوتا جا رہا تھا، اور میلونی کے پاس آخری راستہ یہی بچا تھا کہ وہ ان لوگوں کے انٹرویوز بھی پڑھے جن نے اس جہاز پر خود کام کیا تھا۔ میلونی کے ہاتھ کچھ خفیہ دستاویزات لگیں جن میں ان مزدوروں کا انٹرویو بھی موجود تھا جن نے ٹائٹینک پر کام کیا تھا۔
ان انٹرویوز میں بالکل واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ جہاز صرف اور صرف اسی آگ کی وجہ سے ڈوبا تھا، جس کی وجہ سے اس جہاز کی باہر والی دھات اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ جب یہ جہاز آئس برگ سے ٹکرایا تو وہ کمزور حصہ جھٹکا برداشت نہ کر پایا اور اس میں دراڑیں پڑ گئیں اور یہ سمندر کے پانی نے جہاز کو تہس نہس کر دیا۔ اب یہاں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر اس جہاز کو بنانے والوں کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ جہاز آگ کی وجہ سے کمزور پڑ چکا ہے تو آخر کیوں انہوں نے اس جہاز کو سمندر میں اتارا؟ تو اس کا بڑا ہی آسان اور سادہ جواب ہے وہ یہ کہ اگر وہ اس جہاز کو لانچ نہ کرتے تو ان کی ساری سرمایہ کاری ڈوب جاتی۔ چنانچہ انہوں نے ایک کیلکولیٹڈ رسک لے لیا۔ انہیں پہلے ٹرپ کی خطیر رقم تو موصول ہو گئی، لیکن اس وجہ سے قیمتی انسانوں کا ضیاع ہو گیا۔ اب دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کیا اس جگہ کو واپس ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دور میں جہاز ایک ہی لوہے کے حصے سے بنا ہوتا تھا، اس لیے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو جاتا تو پورا حل ہی تبدیل کرنا پڑتا تھا۔ ایسا کرنے پر ساری کمپنی بینکرپٹ یعنی کہ دیوالیہ ہو جاتی۔ تیسرا سوال یہ کہ اس جہاز کی کمپنی پر جب کیس ہوا تو اس جج تک یہ حقیقت کیوں نہ پہنچی، حالانکہ لوگ تو انٹرویو دے چکے تھے؟ تو اس کا واحد جواب یہی ہے کہ جج نے جان بوجھ کر ان معلومات کو نظر انداز کیا اور محض آئس برگ کو ہی ٹائٹینک کے ڈوبنے کی وجہ بتائی، اور جج نے ایسا کیوں کیا وہ وجہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔